السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ اور کے نالج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت مسلم دنیا میں جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہیں رجب طیب اردگان، جو ترکی کے صدر ہیں اور پہلے ترکی کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ رجب طیب اردگان کے بارے میں ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں کہیں بھی بات ہوتی ہے تو ایک بندہ متحرک نظر آتا ہے، وہ مدد کر سکے تو مدد ضرور کرتا ہے، اگر بات کر سکے تو بات ضرور کرتا ہے، اس کا موقف ہر دفعہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اس لیے رجب طیب اردگان کی مسلمانوں میں مقبولیت بہت زیادہ ہے اور لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آدمی ایسا کیوں ہے، یہ کس وجہ سے ایسا بن گیا اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس آدمی کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں۔ یہ 26 فروری 1954 کو پیدا ہوئے اور استنبول کے قریب ایک شہر جس کا نام قاسم پاشا تھا، وہاں ان کی پیدائش ہوئی اور قاسم پاشا میں ہی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور جس سکول میں تعلیم حاصل کی وہ بھی مذہبی تھا، اس کا نام امام حاتم سکول ہے، اور یہاں سے ہی گریجویشن کی تھی۔ اس سکول میں 25% تعلیم قرآن مجید اور احادیث کے مطابق دیتے ہیں۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ انقرہ اسکول آف اکنامکس اینڈ کمرشل سائنسز چلے گئے۔ اب اس کا نام بدل کر مرمرہ یونیورسٹی رکھ دیا گیا ہے۔ اس یونیورسٹی سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔ رجب طیب اردگان کے والد ساحلوں پر، مطلب دریا یا سمندر کے ساحلوں پر کوسٹل گارڈ ہوا کرتے تھے۔ رجب طیب اردگان کے والد انہیں بچپن میں ایک ہفتے میں 2.5 لیرہ دیا کرتے تھے، اور یہ رقم حاصل کرنے کے بعد رجب طیب اردگان ان سے پوسٹل کارڈ خریدتے تھے اور منافع میں آگے بیچ دیتے تھے، اور گرمی میں لیموں پانی بیچا کرتے تھے اور پانی کی بوتلیں بیچا کرتے تھے، اور یہ تلوں کی بنی ہوئی کوئی ترکش کھانے والی کوئی چیز تھی وہ بھی سڑکوں پر بیچا کرتے تھے، اور اپنے شہر قاسم پاشا کی فٹ بال ٹیم میں بھی کھیلتے تھے اور بہت اچھے کھلاڑی تھے، اور یہ سیمی پروفیشنل فٹ بالر رہے، اور اس اسٹیڈیم کا اس وقت نام بھی صدر رجب طیب اردگان ہے۔ طیب اردگان نے 1976 میں سیاست کا آغاز کیا اور 18 سال کوشش کرنے کے بعد وہ ایک زبردست مقرر بنے اور بہت زبردست تقریر کیا کرتے تھے، اور جلد ہی ان کو استنبول کے میئر بننے کا موقع ملا۔ 1994 میں میئر بننے کے بعد انہوں نے استنبول میں صفائی کے بہتر سے بہتر انتظام کروائے اور اسے دنیا کے بہترین شہروں میں شامل کیا جانے لگا۔ رجب طیب اردگان کی یہ محنت اور لگن تھی جس سے انہوں نے اس شہر کو بہتر کیا۔ پھر لوگوں کو لگا کہ یہ بندہ اگر شہر کو ایسا کر سکتا ہے تو ملک کو کیسا کر سکتا ہے۔ ترکی کے اندر کرپشن عام تھی، حالات بہت خراب تھے، لا اینڈ آرڈر تھا ہی نہیں، طاقتور کے سامنے قانون سر نیچے کر لیتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ رجب طیب اردگان اپنی زندگی میں 3 پارٹیوں میں رہے۔ 1981 سے پہلے وہ نیشنل سیلویشن پارٹی میں رہے، اس کے بعد 1983 سے 1998 تک وہ ویلفیئر پارٹی میں رہے، اور اس پارٹی کے ذریعے ہی وہ استنبول کے میئر بنے، اور استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ 1998 سے 2001 تک ورچیو پارٹی میں رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنائی۔ 2001 میں انہوں نے اپنی پارٹی کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا۔ ان کی موجودگی میں اسلام تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا،
خواتین ان کی وائف کو دیکھ کر سکارف کرنا شروع ہو گئیں اور اسلام پسند لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور وجہ شاعر کی نظم بتائی گئی، اور یہ اتنے مقبول تھے کہ 1 سال کے بعد یعنی 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ ان کی پارٹی جیت گئی اور طیب اردگان پرائم منسٹر بنے اور 2014 تک ترکی کے پرائم منسٹر رہے۔ 2014 میں وہ صدر بن گئے اور 2018 میں وہ دوبارہ اپنے ملک کے صدر بنے، یعنی 2001 سے اب تک رجب طیب اردگان لگاتار اقتدار میں ہیں، کوئی ان کو ہرا نہیں پا رہا۔ 2016 میں رجب طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی گئی اور اس میں امریکہ ملوث تھا۔ ترکی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ ہمارے اسلامی ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس بغاوت کو لوگوں نے کچل دیا، لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، لوگوں نے مقابلہ کیا اور رجب طیب اردگان کو جو ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر آیا تھا وہ لوگوں کے دلوں کی ایسی آواز بنا کہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور فوج کے ساتھ بھیڑ گئے اور اس کو بچا کر ایوان صدر میں دوبارہ لے کر آئے۔ اس کے بعد رجب طیب اردگان نے سختی کے ساتھ نمٹا اور ان تمام ایلیمنٹس کے ساتھ جنہوں نے ترکی کے اندر مارشل لا لگانے کی کوشش کی۔ اس وقت رجب طیب اردگان ہر دل عزیز لیڈر کے طور پر ترکی میں بھی اور پوری امت مسلمہ میں بھی بہت ہی مقبول لیڈر کے طور پر موجود ہیں۔ اس وقت عرب ممالک کو رجب طیب اردگان سے بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے۔ اب اس وقت ان کو ترکی میں بہت مقبولیت اس وجہ سے بھی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جو آیا صوفیہ میوزیم تھا، جو پہلے مسجد ہوا کرتی تھی اور پھر سلطان محمد دوئم نے اسے خریدا اور 500 سال تک مسجد رہی۔ عرب ممالک رجب طیب اردگان سے کیوں خائف ہیں اور وہ کیوں ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اس Bu پر بھی İsrail ویڈیو terör بنائیں گے۔ devletidir, terör! Trump'ın açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bakın 1947'de Filistin ne? Ve bu topraklar oradan nereye geldi? Dünyanın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere almış olduğu bunlar hakkındaki hiçbir kararı bugüne kadar bu İsrail tanımamıştır. 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor. Ya elimizle müdahale edeceğiz, olmuyorsa dilimizle müdahale edeceğiz, o da olmuyorsa kalbimizden buğz edeceğiz. Lanetullahi aleyh.